اگر یہ علم حاصل کرنا ہے تمہیں تو اس کی کان جو ہے، کان سے معدنیات نکلتی ہیں، سونا چاندی نکلتا ہے، ہیرے جواہر نکلتے ہیں، کانوں سے نکلتے ہیں. یہ جتنی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں یہ سب کی معدنیات یہ کانوں سے نکلتی ہیں اور محنت سے نکلتی ہیں. یوں ہی نہیں نکلتی، محنت سے نکلتی. اللہ نے وہ کان تمہیں دی ہے. فرمایا سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے بابرکت بنا کر. یہ مسلسل بڑھتی جائے گی، اس کا فیض عام پھیلتا چلا جائے گا اور اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اس کے دامن میں آئیں گے، جس کو پڑھیں گے، جس کو سمجھیں گے اور پھر اسے اپنے آپ کو اس کے کالم میں ڈھالیں گے، وہ لوگ اس سے فیض حاصل کریں گے. ورنہ جیسے دنیا میں آئے تھے حیوانوں کی طرح ویسے چلے جائیں گے. کھا پی کے مر جانا زندگی نہیں، انسانیت نہیں ہے. یہ کھانا پینا، نسلیں باقی رکھنا، گھر بنانا، یہ تو حیوان بھی کرتے ہیں بھائی. یہ تو آپ سے زیادہ یہ جو چڑیا ہے نا، جو بجرا جس کو کہتے ہیں، وہ گھونسلہ بناتی ہے. آپ کے انجینئر بھی اس طرح کا نہیں بنا سکتے. اللہ نے ان کو بھی یہ سمجھ دی ہے، اپنی نسل باقی رکھتے ہیں، اپنے کھانے کے لیے انتظام کرتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ان جانوروں کو کہ دوڑ بھاگ کر کے اپنا پیٹ بھرتے. تو پھر آپ نے بھی اگر روٹی ہی کھا کے مر جانا ہے تو آپ میں اور ان میں کیا فرق؟ پھر کیا فرق ہے ہمارے اور ان کے اندر؟ اس لیے نہیں ہمیں اس نے اس لیے نہیں بنایا. اس لیے یہ فرمایا کہ یہ کتاب میں نے آپ کو کان دی ہے، علم کی کان، علم کی، اس سے نکالو موتی علم کے. اور یہ بابرکت ہے، یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، یہ اس کا فیض عام ہے. اور اس کتاب کی عظمت کا یہ حال ہے، عظمت اس کی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے سورہ الحشر کے اندر آیت نمبر 21 میں فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. لوگوں، اگر تمہارے والی عقل اور سمجھ پہاڑوں کو دے دی گئی ہوتی اور پھر ان پر ہم قرآن نازل کرتے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو اللہ کے خوف سے زمین میں دھنس جاتے، زمین میں دب جاتے، پھٹ جاتے. یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، یہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے یہ اتنی عظیم کتاب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا؟ تم اسے نہیں پڑھتے، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ خزانہ، جب کسی شخص کو کوئی مال ملے، خزانہ ملے اور اس کی وہ قدر نہ کرے، اس کی سزا سے نہیں بچ سکتا. یاد رکھنا، بے قدروں کو دنیا میں کوئی مقام دنیا کا بے قدروں کا نہیں ہے. یاد رکھنا، یہ کتاب اللہ نے دی تھی، یہ نبی اللہ نے دیا تھا، اس کی سنت دی تھی، اس کی شریعت دی تھی. علم کا وہ خزانے لوٹا گیا. اب وہ علم اگر ہم نہیں حاصل کرتے تو اس میں ہمارا قصور ہے نا. اس لیے فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کی ہے کہ یہ سوچیں، غور و فکر کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے کمال سمجھا دیا ہے. مثالیں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فاقبلوہ مأدبتہ ما استطعتم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، یہ قرآن اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے. دسترخوان ہے یہ قرآن کیا ہے؟ دسترخوان ہے. فَأَقْبِلُوا مَأْدُبَتَ فَاسْتَطَعْتُمْ. آؤ اس دسترخوان کے اوپر سے آ کر کے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، جتنا لے سکتے ہو لے لو، بھر لو اپنا پیٹ. یہ دسترخوان ہے جو بچھایا ہے اللہ نے اور اس پر نعمتیں بخیر دی ہیں. علم کے خزانے بخیرے ہوئے ہیں اس پر، علم کی اقسام بخیری ہوئی ہیں اس پر. آؤ اس کو لو. ان ھذا القرآن، کیا بات فرمائی، ان ھذا القرآن حبل اللہ ونور المبین
فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو زمین کے آسمانوں سے زمین پر لٹکا دی گئی ہے، جو اس رسی کو پکڑے گا وہ اللہ تک پہنچے گا۔ وہ نور المبین، یہ روشنی ہے، کھلی روشنی، یہ ایسی ٹارچ ہے جو اندھیرے میں تمہارے کام آئے گی، جہالت کے اندھیرے دور کر دے گی، یہ تمہاری بے علمی کے اندھیرے دور کر دے گی۔ لو تو صحیح، اس کو حاصل تو کرو۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ قرآن، دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہے ہم نے اس کو ایمان والوں کے لیے، یاد رکھو یہ ایمان والوں کے ایمان کی شرط لگائی ہوئی ہے، کسی بے ایمان کے لیے یہ شفا نہیں ہے، کسی ایسے آدمی کے لیے اس میں کوئی شفا نہیں ہے جو اس کا منکر ہے، جو اس کو اختیار نہیں کرتا۔ کہا مومنوں کے لیے ہم نے اس کو شفا بنا دیا ہے، ایمان والوں کے لیے شفا بنا دیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس کو شفا بنایا ہے اور رحمت بنایا ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو اس کی طرف سے رخ پھیریں گے وہ سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں پائیں گے، جو اس کو حاصل نہیں کریں گے وہ دنیا سے، انسان کے سیے سے نہیں، انسان کے نہیں جانور کے سیے سے جائیں گے۔ مرنا تو ہے نا ہر کسی نے، تو اس لیے اس کی طرف آؤ۔ پھر فرمایا وَالشَّفَاءُ النَّافِعُ، یہ نفع مند شفا ہے، نفع بخش شفا ہے یہ قرآن، یہ دل کی بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے مراد اخلاقی خرابیاں، اخلاقی برائیاں، جتنی انسان کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں، یہ جھوٹ بولنا، یہ دغا اور فریب، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو دور کر دیتا ہے یہ۔ پھر فرمایا عصمۃ لمن تمسک بہ، یہ اس شخص کی نجات ہے، یہ اس شخص کی حفاظت کرتا ہے یہ قرآن جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، جس کو مضبوطی سے تھام لے، یہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہ غم غلط کر دیتا ہے آدمی کا۔ آپ کتنے غمگین ہیں، آپ کو کتنا دھچکا لگا ہے، دنیا کے اندر کوئی نقصان ہو گیا ہے، آپ کا دل بے چین ہو گیا ہے، آپ ٹینشن کا شکار ہو گئے ہیں، تو قرآن کھول کر بیٹھ جائیے، قرآن پڑھنا شروع کر دیجیے، آپ دیکھیں کہ ٹینشن دور ہو جائے گی۔ ترجمہ کر کے دیکھ لیں، بشرطے کہ آپ سمجھ رہے ہوں۔ اس لیے فرمایا نجات لمن اتبع، اور جو اس کے پیچھے لگے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یہ علم کی دنیا میں لے جائے گا اس کو، اس کے جہالت سے نکال کر علم کی دنیا میں لے جائے گا۔ بلا یزیغ یستعتب، اور یہ ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا دلوں کو، اس کی فہمائش ایسی ہے کہ یہ دلوں کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا، زیغ اس کے اندر نہیں آنے دیتا، کجی نہیں اس کے اندر آنے دیتا۔ صاف صاف کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے، زندگی جس ڈب پر گزرنی چاہیے، یہ قرآن اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر فرمایا بلا یعرج فیقوم، اور یہ ٹیڑھا نہیں ہے، اس کو پڑھو، یہ بالکل سادی زبان ہے، سادہ قرآن ہے، اس کو سادے کو سمجھو، عام آدمی کو سمجھ آئے گی، اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سادی، جتنی کوئی لیاقت رکھتا ہے، جتنی کوئی صلاحیت رکھتا ہے، جتنی کوئی شخص قابلیت رکھتا ہے، اتنا فیض اس کو دے دیتا ہے۔ جتنا فیض حاصل کرنے کی کسی کے اندر طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، یہ اتنا فیض اس کو دیتا ہے۔ اس سے کوئی شخص بے فیض نہیں ہوتا، فیض کے بغیر نہیں رہتا، یہ قرآن کا عجوبہ ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ بلا تنقض عجائبہ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے، بلا یخلق من کثرت الرد تلاوتاً، بار 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 پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، گہنا نہیں جاتا۔ دنیا کی کوئی اچھی سے ایسی کتاب پڑھ کر آپ دیکھیں، آپ ایک دفعہ پڑھیں، دوسری دفعہ پڑھیں، تیسری دفعہ پڑھیں، آپ اکتا کے پر چھوڑ دیں گے کہ بھائی اس کو کیا کرنا، بار بار نہیں پڑھی جاتی۔ لیکن قرآن کو پڑھیں، ساری زندگی پڑھیں، کبھی نہیں اکتائیں گے، جتنی بار پڑھیں گے اتنی دفعہ نئے موتی سامنے آئیں گے، نئے جواہر سامنے آئیں گے، نئے راستے آپ کے سامنے نئے کھلتے چلے جائیں گے، نئے علوم آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ اس طرح کی کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، اس لیے فرمایا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں
جس کو پڑھنے کا ثواب ہوتا ہو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی لکھنے والا مصنف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی جو میری کتاب پڑھے گا اسے ثواب بھی ہوگا. وہ نو، بالکل نہیں ہے. صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھو گے تو اس پر ثواب بھی ملے گا. یہ عبادت ہے، اسے پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، سمجھ کر، لیکن سمجھ کر. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَىٰ تِلَاوَتِهِ كُلُّ حَرْفٍ 10 حسنات. قرآن واحد کتاب ہے دنیا کی کہ اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے والے کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ کتاب ہے، صرف دنیا میں ایک کتاب ہے جس پر نیکیاں ملتی ہیں. اس کو پڑھنے، اس کی تلاوت سے نیکیاں ملتی ہیں. گویا اس کی تلاوت بھی عبادت ہے. تو اس حوالے سے ذرا اس کی طرف آئیے. اور اسی لیے علامہ نے کہا ہے، علامہ اقبال نے یہ کہا ہے، گر تو میخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن. اگر تو دنیا میں مسلمان بن کر جیتا رہنا چاہتا ہے تو قرآن کو سمجھے بغیر تو مسلمان نہیں بن سکتا. گر تو میخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن. تو مسلمان بن کر نہیں جی سکتا جب تک قرآن کو نہیں سمجھے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے زبان سے یہ بات کہلوائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامانۃ نزلت من السماء فی جذر قلوب رجال. اللہ تعالیٰ نے ایک امانت ہے جو ہر دل کے اندر اتاری ہوئی. امانت ایک موضوع ہے، الگ موضوع ہے. سورہ احزاب کی آخری آیت میں اس کا ذکر آیا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ امانت پر گفتگو کی جائے کہ یہ ہے کیا. بس سادہ لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جو زمین کے اوپر مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں صرف ایک مخلوق ہے، وہ انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور اقتدار دیا ہے. آپ چاہیں تو اسی منٹ میں اٹھ کر چلے جائیں، جا سکتے ہیں. آپ کوئی نہ روک سکتا. آپ اپنے اختیار سے آئے ہیں نا، اور آپ کو اقتدار دیا ہوا ہے. اگر گھر والے ہو، بچوں والے ہو، تو تمہارے گھر پر اختیار دیا ہوا ہے. اگر تم حکمران ہو تو ریت پر اختیار دیا ہوا ہے. اگر تم کچھ بھی نہیں اکیلے ہو تو تمہیں تمہارے جسم پر اختیار دیا ہوا ہے. یہی تو بات کہی کہ ہر مسلمان، ہر شخص رائی ہے، ہر شخص بادشاہ ہے، اور اس کو اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو کہ تو نے اپنی ریت کے کیا حکم دیا تھا. کھول کھول کے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت ہے جو بندوں کے دل میں اتاری ہوئی ہے. منازل القرآن، اور قرآن بھی نازل کیا تاکہ اس امانت کو سمجھو تو کیا امانت ہے اور اس کا استعمال تم نے کیسے کرنا ہے. نزل القرآن فقرؤوا القرآن وعلموا من السنہ. اس قرآن کو پڑھو اور سنت کا علم حاصل کرو. یہ بات کہی، اور سنت کا علم حاصل کرو. یہ جو بات ہے کہ آج ہماری حالت جو خراب ہو گئی امت کی، بسیط امت، ایک ایک فرد کو چیک کر کے آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے، ہماری بربادی کے اسباب کیا ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. یہ دل جو ہے یہ بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہے کو پانی لگے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. کیا کہا؟ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، نصیحت نہیں قبول کرتے. دل کے کانوں کی کھڑکی جو ہے نا، اس کے اندر سے دل میں جاتی ہے بات. اگر کوئی شخص دل کان بند کر کے بیٹھا ہے، چاہے جو مرضی سناؤ، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا کہ اس نے اپنے دل میں اترنے نہیں دی وہ بات. اسی لیے کہا کہ زنگ آلود ہے ایسے آدمی کا دل. فرمایا لوگوں دل جو ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. لوہے کو جب پانی لگتا ہے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. قیل یا رسول اللہ وما جلاؤھا.
پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو چمکائیں کیسے, زنگ کیسے اتاریں؟ زنگ دل زنگ آلود ہو گیا ہے, وہ نصیحت کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ عقل کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. فرمایا اس کو ٹھیک کیسے کریں, اس کو چمکائیں کیسے؟ 2 باتیں بتائیں, 2 گولیاں دی ہیں, 2 گولیاں کھاؤ, صبح و شام کھاؤ, دیکھو دل صاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. فرمایا قول کثرت ذکر الموت, موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھ, ہر وقت موت یاد رکھ, یہ تیرے کندھوں پہ بیٹھی ہے, سائے کی طرح تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں بڑا ٹائم ہے, ابھی تو میں نے بوڑھا ہونا پھر مرنا؟ نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے فرمایا قال ذکر الموت, کثرت ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد کر, و تلاوت القرآن, اور قرآن پڑھ, قرآن سمجھ کے پڑھ. اور تلاوت کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ رٹے رٹائی چیزیں پڑھنا, تلاوت کے تو معنی ہی پیچھے پیچھے چلنے کے ہوتے ہیں, یعنی پیروی کرنے کے ہوتے ہیں, پیچھے چلو. اس لیے جب ہم نے یہ بات چھوڑی, بحثیت امت ہم نے اس کو چھوڑ دیا. آج امت کی جو حالت ہے, تو مراکش سے لے کر ملائیشیا تک دیکھو اس امت کا حال, تمہیں نظر آئے گا کہ یہ امت کدھر جا رہی ہے. تو آج میڈیا کا زمانہ ہے, ہر شخص جانتا ہے کہ مختلف قومیں, مختلف لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں, کیوں گزر رہے ہیں. لوگ شکایت کرتے ہیں یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا. سنو, علامہ صاحب نے ایک بات کہی, اے چو شبنم برزمی افطندائی, اے چو شبنم برزمی افطندائی, در بغل داری کتاب زندائی. فرماتے ہیں تم اس طرح زمین پر بکھرے ہوئے ہو مسلمانوں, جس طرح شبنم کے قطرے زمین پر سردی کے موسم میں بکھر جاتے ہیں. باہر نکلو نا فصلوں پر, دیکھو شبنم کیسے پڑی ہوتی. کہتے ہیں زمین پر تم ایسے بکھرے ہوئے ہو جیسے زمین پر شبنم بکھری ہوتی ہے, حالانکہ تمہاری بغل کے اندر اللہ کی کتاب موجود ہے. در بغل داری کتاب زندائی, زندہ کتاب تمہارے پاس موجود ہے, وہ نسخہ حیات, وہ نسخہ کیمیا موجود ہے, لیکن تم ہو کے اسے ٹس سمجھ نہیں ہو رہے, اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں. خار از مہجوری قرآن شدی, تم دنیا میں اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہو. خار از مہجوری قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دوران شدی, تم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو رہے ہو اور زمانے کی گردش کا گلہ کر رہے ہو. گلہ زمانے کی گردش کا کر رہے ہو. فرمایا نہیں, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے. تمہیں یہ جو بات پیغمبر نے کہی تھی, بس بل علم صلاحی, علم میرا ہتھیار, اس کو تھامو, اور اس کا جو اصل مرکز ہے, وہ اصل کان ہے, وہ بابرکت کتاب ہے, وہ قرآن ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں مومنا را تیگ با قرآن بس است, مومنوں کے لیے ایک ہی کتاب ہے اور وہ ہے قرآن. مومنا را تیگ با قرآن بس است, قرآن کی تلوار, قرآن کا اسلحہ لو اپنے ہاتھ میں, یہ بات کہی ہے. بس بل علم صلاحی, جوڑ اس کو حدیث کے ساتھ, بل علم صلاحی, میرا ہتھیار علم ہے. اور علامہ کہتے ہیں مومنا را تیگ با قرآن بس است, تربت مارا ہمیں سامان بس است, دنیا اور آخرت کے لیے بس ایک ہی چیز ہے جو مجھے نجات دے گی, وہ اللہ کی کتاب ہے.